ماشاءاللہ آج ربیع الثانی کا چاند بھی نظر آ گیا. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج یہ جو مہینہ تھا اس میں نانا جان کا ذکر ہو رہا تھا. اس مہینے میں نانا کا تو ہر مہینے میں ہوتا ہی ہے, جی بے شک. مگر ان کے نواسوں کے نواسوں کے نواسوں کے نواسے دونوں طرف سے سید, جی بے شک. ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی ہیں. نجیب الطرفین, سبحان اللہ نام کیا ہے نہیں بولو گے؟ عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے عبد القادر. جانتے ہو ان کے ابا جان کی شان؟ واہ. سیب کھا لیا تھا, جی جی بہتا ہوا. اب بھئی زیادہ آپ احتیاط کے خلاف ہی تو کہہ سکتے ہیں, نہر میں بہتا ہوئے تو جا رہا تھا, کہیں سے توڑا تھوڑی تھا انہوں نے. جی جی جی. مگر پھر بھی انہیں یہ لگا کہ پتہ نہیں کس کا تھا, جی. وہ میں نے بغیر مرضی کے کھا لیا. آج کا مسلمان پلوٹ کے پلوٹ نکل رہا. انہوں نے ایک بہتا ہوا سیب کھا لیا, احساس ہوا جا رہے تھے ادھر, مڑ گئے ادھر جی. کہ آ کدھر سے رہا ہے سیب, وہیں پہنچ گئے. اللہ اللہ. ہاں, مالک کہاں ہے؟ اب وہ سیب کے درختوں کی ٹہنیاں نا نہر کی طرف جھک رہی تھی. ارے یہیں سے گرا ہے یہ. جی. اندر باغ میں پہنچے. باغ کا جو مالک تھا نا وہ بھی اللہ کا ولی تھا. اللہ اللہ سبحان اللہ. پورا مجمع بولے زور سے, سبحان اللہ. وہ بھی اللہ کا ولی. اللہ کا ولی. دعا سلام ہوئی, وہ بھی پہچان گئے یہ جو آیا ہے یہ بھی اللہ کا ولی ہے. بے شک بے شک بے شک. کیسے آنا ہوا؟ سبحان اللہ. وہ آپ کے باغ سے ایک سیب گر گیا تھا تو وہ میں نے آپ کی مرضی کے بغیر, آپ سے پوچھے بغیر کھا لیا. تو آپ کیا کرنے آئے ہو؟ کہا اس غلطی کی جو سزا چاہو مجھے دے دو, قیامت کے دن دامن مت پکڑنا. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اور آپ آج کتنے کرپٹ ہو گئے, لین دین کے معاملے میں کتنے خراب ہو گئے. نام ہم غوث اعظم کا لیں, کردار نہ اپنائیں تو بات کیا ہوئی یار؟ بات تو یہ ہے کہ دیکھو باغ کے مالک نے کہا آپ ہمارے باغ کی سینچائی کیجئے, یہاں رہیے, جب تک ہم چاہیں گے تمہیں یہاں رکھیں گے, تمہیں اجازت دیں گے, چلے جانا. ان کا مقصد یہ تھا کہ اس سے اچھا جوان لڑکا کہاں ملے گا جو ایک سیب کھانے کی وجہ سے اپنی غلطی کے احساس میں یہاں تک ہے, جو چاہو سزا دے لو. رکھنا تو بہانہ تھا, اصل میں ان کی بھی ایک لڑکی جوان تھی, انہیں بھی دولت مند داماد نہیں چاہیے تھا, تہجد گزار داماد چاہیے تھا, نیک چاہیے تھا, پارسا چاہیے تھا. رہتے رہے وہاں پر. انہوں نے دیکھا کہ نمازیں بھی پڑھتا ہے, قرآن بھی پڑھتا ہے, درود بھی پڑھتا ہے, بولو نا, اور نیک ہے, پرہیزگار ہے. کہنے لگے, نام ان کا ابو صالح تھا. سبحان اللہ. کہا حضرت اب مجھے یہ بتائیے مجھے اور کیا کرنا پڑے گا تب آپ مجھے معاف کریں گے؟ اللہ اللہ. کہا ایک بات اور ہماری ماننا پڑے گی, مانو گے؟ یہ بھی نہیں پوچھا بات کیا ہے. جی جی جی. خدا کا خوف اسے کہتے ہیں. بے شک. خدا کا خوف, اے بچوں ادھر دیکھو, خاموش رہو. خدا کا خوف اسی کو کہتے اللہ اللہ. آج کا مسلمان نمازوں پہ نمازیں چھوڑ دیتا, قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا, نہ جانے کتنے گناہوں کے دلدل میں پھنسا رہتا ہے, پھر بھی اسے خیال نہیں آتا, اللہ کو یاد نہیں کرتا. دیکھو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں, یہ بھی نہیں پوچھا کام کیا ہے. باغ کے مالک نے کہا تمہیں ہماری ایک بات ماننا پڑے گی, پھر ہم تمہیں معاف کر دیں گے, جہاں چاہو وہاں چلے جانا. حضرت ابو صالح نے کہا بتاؤ کیا کام ہے؟ جواب دیا میری بیٹی سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا. زندگی بھر کا فیصلہ ہوتا ہے, نکاح کرنا آسان کام نہیں ہوتا. لڑکی کو پسند کرنا یا لڑکی والوں کے لیے لڑکے کو پسند کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. کیا پریشانی ہے؟ بیٹھ جائے بیٹے, کیوں کھڑا, دیوانہ لگ رہا مجھے. ہاں دیوانے بھی رہنے چاہیے جلسے میں. جی جی. ہاں بیٹھے رہنے دو اسے.
ہاں دیوانوں کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ واہ واہ واہ، بیٹھے رہنے دو دیوانے کو، بس آپ ہماری طرف دیکھتے رہو۔ اللہ اللہ، حضرت ابو صالح نے کہا آپ جو کہیں گے ہمیں منظور ہے۔ باغ کے مالک نے کہا ہماری بیٹی سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ جی آج کل ایسے نکاح کر سکتا ہے کوئی بغیر جانکاری لیے؟ نہیں، ارے مولانا مکرم صاحب جانکاری کے بعد بھی نہیں کرتا جب تک یہ پتہ نہیں چل جا کہ بلڈوزر مل رہا وہاں سے ہے؟ ہاں نہیں، اپنی خوشی سے وہ اس کی مرضی ہے، اپنی خوشی سے وہ جو چاہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بغیر جانکاری لیے نکاح کوئی نہیں کرتا، مگر یہاں کیا ہوا جانتے ہو؟ حضرت ابو صالح نے فرمایا ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ باغ کے مالک نے کہا یہ تو جان لو ہماری لڑکی کیسی ہے، ہماری بیٹی کیسی ہے؟ انہوں نے کہا جی بتائیے۔ کہا وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، پیروں سے چل نہیں سکتی، اور ہاتھوں سے بھی معذور ہے۔ آپ نے فرمایا تب بھی ہمیں یہ نکاح منظور ہے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان ذرا بولو نا زور سے، سبحان اللہ، اور زور سے، اللہ اللہ۔ نکاح ہو گیا۔ آپ نے جب اپنی اہلیہ کو پہلی مرتبہ دیکھا تو جو بتایا اس کے بالکل برعکس، آنکھیں بھی سلامت ہیں، کان بھی سلامت ہیں، الحمدللہ ہاتھوں سے بھی معذور نہیں، قدم بھی سلامت ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا۔ اب وہ حیرت میں پڑ گئے، جو بتایا ویسا تو نہیں، تو وہ اپنے سسر کے پاس پہنچے، وہی باغ کے مالک اب تو سسر ہو گئے نا، اور جا کر کے کہا آپ نے جو بتایا ویسا تو نہیں۔ پیشانی چوم کے کہا میرے بیٹے میں نے جو بتایا وہ تیرا امتحان لینے کے لیے بتایا، مگر وہ بھی جھوٹ نہ تھا، بات میں نے یہ کہی تھی وہ آنکھوں سے نابینا ہے، مطلب یہ تھا اس نے کبھی شریعت کے خلاف نہیں دیکھا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان، تو شریعت کے خلاف دیکھنے سے نابینا ہے، شریعت کے خلاف سننے سے وہ گویا کہ سنتی نہیں۔ ساری باتوں کو اسی پر قیاس کرو۔ اللہ اللہ، جب ایسے دو پاکیزہ وجود آپس میں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں حضرت عبد القادر جیلانی کو پیدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم حضرت علامہ مفتی توصیف اسماعیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کب ہوگا؟ جب مائیں ایسی ہوں گی جیسی غوث اعظم کی ماں تھی۔ واہ 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 واہ، کیا سمجھایا تھا انہوں نے جب بغداد بھیجا تھا پڑھنے کے لیے؟ بتاؤ بھولے تو نہیں ہے کیا سمجھایا تھا؟ بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کہا تھا نا۔ وہ جب وہ ڈاکو ملے تھے چاہتے تو جھوٹ بول دیتے، مگر بولا نہیں، ایک ڈاکو نے تو مذاق بھی اڑایا کہ کوئی اپنا مال بتاتا ہے کیا جی ہے تو اتنی کم عمر ہو کر کے ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے کیا کہا؟ میں جھوٹ نہیں بولتا، چند ٹکوں کے لیے اپنی ماں کا فرمان توڑ دوں یہ مجھے گوارا نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، تو اس نے جا کے کس سے کہا؟ ڈاکوؤں کے سردار سے، جو کیپٹن تھا پوری ٹیم کا، جی سب کا سرغنہ تھا۔ اس نے کہا یار ایسی باتیں تو بچے کو بلا کے لاؤ۔ اس نے جہاں بڑے بڑوں کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا وہاں پر بھی علی کا بیٹا شیر کی طرح باتیں کر رہا تھا، واہ واہ واہ، ڈر نہیں رہا تھا، چونکہ خدا کا جو ولی ہوتا ہے وہ خدا کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں اونچا بولو، ڈرتا نہیں، ڈرے نہیں آپ۔ سردار نے کہا بیٹا ہم پھر گدڑی ادھیڑ کے دیکھے تمہاری کا، دیکھ لو۔ جی تو اس میں واقعی 40 اشرفیاں تھیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سر پکڑ کے رہ گیا، اتنی موٹی رقم بیٹے، جھوٹ تو بول سکتے تھے نا، کہا جھوٹ بول کے پیسے بچائے جا سکتے تھے، پیسے تو پھر بھی کم جائیں گے، میرے رب نے میری مقدر میں لکھے ہیں تو مقدر کا لکھا کہیں جانے والا نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولتا تو ماں کے فرمان کی خلاف ورزی ہو جاتی، میری ماں بھی ناراض ہوتی، اور میری ماں کا خدا، میرا خدا، سب کا خدا بھی ناراض ہوتا۔ میرا کام یہ نہیں ہے
اتنا اثر پڑا کہ گھڑوں پانی پڑ گیا اس کے اوپر یار، وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، اور وہ وہیں بیٹھ گیا، ہاتھ پکڑ لیے، کہا شہزادے تو اتنی کم عمر ہو کر کے ماں کی نافرمانی نہیں کرتا، یہاں خدا کی نافرمانی کرتے کرتے کتنی عمر گزر گئی، آج احساس ہوا کہ خدا کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ اے شہزادے آگے بعد میں بڑھو گے، پہلے ہاتھ بڑھا کر کے مجھے توبہ کراؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اور جب توبہ کرا دی، سچے دل سے توبہ کی، تبھی تو وہ شعر پڑھا جاتا ہے، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جب اس نے توبہ کر لی نا تو اس کے ساتھ والے جو ڈاکو تھے وہ ناراض ہو گئے اس سے کہ جہنم کے کاموں میں ساتھ رکھتے تھے، اور جب جنت کے کام کی بات آئی تو اکیلے اکیلے۔ جی تو کہا کیا مطلب تمہارے بھی دل بدل گئے؟ کہا جب سرداری بدل گیا تو ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے بھی توبہ کر لی۔ ہمارے عبدالقادر جیلانی کی جب کم عمری کا زمانہ ایسا تھا، سوچو جب عمر میں اضافہ ہوتا رہا ہوگا تو کیسی برکتیں پھیلتی رہی ہوں گی، کس طرح سے آپ نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ بڑے بڑے علماء جو ہمارے اہل سنت والجماعت سے نہیں ہیں وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ بے شک عبدالقادر جیلانی نابغہ روزگار کا نام ہے، امام الاولیاء کا نام ہے، عظیم محدث کا نام ہے، بہترین فقیہ کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں آج بھی غوث اعظم کی محفلیں کی جاتی ہیں، محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ پڑھ دو میرے ساتھ، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار۔ سبحان اللہ۔ حضور کا تو نام بھی اتنا پیارا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے کوئی لو کا لفظ بولتا تھا نا تو اچھا نہیں لگتا تھا، مگر حضور کے ساتھ یہ لفظ جڑ گیا ہے نا تو بچہ بچہ آئی لو محمد کہہ رہا ہے۔ مسجدیں آباد کرو، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ کردار کے اچھے بنو، سچے بنو، باعمل بنو، نیک بنو۔ ابھی اعظم اقبال پڑھ رہے تھے نا کہ ہر کوئی کہتا ہے، میں کہتا ہوں جانداروں کو چھوڑو، خدا کی قسم حضور سے محبت تو بے جان بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ جس زمین پہ آپ رہتے ہو یہ زمین بھی محبت کرتی ہے، یہ جو آسمان کا شامیانہ ہے یہ بھی آئی لو محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس قمر کی روشنی سے ہماری راتیں منور ہوتی ہیں، چاند وہ کتنی محبت کرتا ہے، پالنے میں تھے حضور، ایسے فرما رہے تھے انگلی شریف، جس طرف آپ کی انگشت پاک جا رہی تھی نا چاند کہتا تھا حضور جدھر کہو گے ادھر جاؤں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدھر اشارہ فرماؤ گے ادھر چلا جاؤں گا۔ اور انگشت پاک اگر پائنتی کی طرف جا رہی تھی تو چاند بھی پائنتی کی طرف آئی لو محمد کہتے ہوئے جا رہا تھا۔ جدھر جدھر انگشت پاک جا رہی تھی چاند بھی ادھر ادھر جا رہا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں بدن میں ہے جاں، ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں، اور جب وہاں اٹھ جائیں قیامت کے دن پہنچ جائیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طور پہ محبت کا اظہار کریں، بعمل بن کے محبت کا اظہار کریں۔ سنو ساتھیوں میری طرف دیکھو، ایک سوا گھنٹہ تقریر ہونا بس، توجہ سے سنو میری بات۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی سیرت کا حصہ تو دیکھو۔ پالنے میں بچوں کو پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے نبی کی شان اس طرح بتاؤ زمانے والے کو ہر کوئی مانے گا۔ سبحان اللہ سبحان میں جانتا ہوں کہ کچھ اسلاموفوبیا کے شکار ہیں، مگر ہم اور آپ اپنے کردار سے زبردستی کسی کو اس طرف نہ ڈھکیلیں۔ پیار، محبت اور آقا کی سیرت کو دنیا کے سامنے رکھیں۔ اس بھارت میں پریمانند جی جیسے بڑے بڑے شنکراچاریہ بھی ہیں،
جنہوں نے ریسنٹلی حضرت محبوب الہی اور حضرت امیر خسرو کا تذکرہ بہت محبت بھرے انداز میں کیا ہے۔ اسی بھارت کی سرزمین پر شنکراچاریہ سوامی لکشمی جی بھی ہیں، جنہوں نے ممبئی کی سرزمین پر اسپیچ دیتے ہوئے بہت خوبصورت انداز میں پیارے نبی کی جیونی کے وبھن حصوں کو رکھا، جس کا نچوڑ یہ تھا نہ گولا نہ بارود نہ بم سے اسلام تو پھیلا ہے محمد کے کرم سے۔ ایسا کردار پیش کرو میرے ساتھیوں تم بھی کہ زمانہ کہنے لگے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ایسا کردار پیش کرو۔ وہ دہلی کی جامع مسجد پہ ایک فقیر بیٹھے تھے، اب وہاں سے ایک انگریز کا گزر ہوا، ان کے ہاتھ میں پرس تھا، بڑا والا یا جو بھی تھا بہرحال، لیکن واقعی سے یہ لگتا ہے کہ وہ جو پرس ہوتا ہاتھ میں جو جس کو پکڑتے ہیں وہ رہا ہوگا، وہ گر گیا بھیڑ بھاڑ میں۔ خیر اب وہ تو انگریز تو نکل گیا، وہ جو اللہ کا بندہ بیٹھا تھا وہاں پر اس نے اس کو اٹھا لیا، تب تک وہ کیئر کرتے دیکھتے وہ کافی دور نکل گیا جس کا پرس تھا۔ خدا کی قسم محمد عربی کے غلام مالی اعتبار سے غریب ہو سکتے ہیں مگر دل کے اعتبار سے وہ ہمیشہ امیر رہتے ہیں۔ ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کی عادت و اطوار اس بات کو ثابت کر دیتے ہیں کہ پیارے نبی کا غلام نہ غدار ہوتا ہے، نہ دھوکے باز ہوتا ہے، نہ خائن ہوتا ہے، نہ جھوٹا ہوتا ہے، نہ مکر و فریب والا ہوتا ہے۔ وہ ایسا ہوتا ہے کہ چہرہ دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بڑھ جاتی ہے۔ بریف کیس انہوں نے وہ جو پرس تھا گھر پہ رکھ لیا اپنے، وہ جو ان کے گھر پہ جھوپڑی تھی، وہ گھر کیا تھا جھوپڑی۔ اچھا کافی دنوں کے بعد پھر اس انگریز کا نا وہیں سے گزر ہوا، انہوں نے پہچان لیا، قریب گئے، وہ کہا کہ آپ کی جو امانت ہے وہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے، ارے اس میں تو بڑی قیمتی میرے ڈاکیومنٹس تھے اور اثاثہ بھی تھا، دولت بھی تھی، بہت زیادہ وہ متاثر ہوئے۔ وہ کہا اچھا ساتھ لے کے چلو۔ وہ کبھی جھونپڑی دیکھ رہا تھا، کبھی محمد عربی کے غلام کا کردار دیکھ رہا تھا۔ وہ لایا پرس، اس نے کھولا، آپ یقین مانیں اس نے کہا یہ تو آپ نے کھول کر کے بھی نہیں دیکھا ہے۔ فرمایا ہم بھوکے رہنا گوارا کر لیتے ہیں، کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈالنا ہم کبھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یہ تمہارا مال ایسے ہی رکھا رہتا یہاں تک کہ وقت گزر جاتا۔ یہ ہوتے ہیں پیارے نبی کے غلام۔ تو اس انگریز نے کہا تھا اے اللہ کے نبی کے غلام، میں نے آج یہ اندازہ لگا لیا کہ دہلی کی سرزمین پر جب ایک ادنا سے غلام مصطفیٰ کے کردار کا یہ عالم ہے تو مدینے میں محمد مصطفیٰ کے کردار کا عالم کیا ہو۔ وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی توصیف مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد حضرت، زندہ باد۔ ماشاءاللہ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بہت اچھی حضرت، زور سے بولیے نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی ماشاءاللہ۔ اس نے کہا کہ آپ چاہتے تو آپ کے پورے گھر کا خرچہ چل جاتا، جی مکان بنا لیتے، مگر آپ نے تو اس کو اوپن کر کے بھی نہیں دیکھا۔ کہنے لگے بھوکا رہنا گوارا ہے مگر کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈالنا گوارا نہیں۔ اے سیتا پور کے غیور مسلمانوں، اپنے آپ کو تم بھی ایسا بنا لو کہ دنیا تمہارے قدموں میں پڑی ہوئی ہو اور تم مسکرا کر کے کہہ رہے ہو بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا، برق تپا کے خوف سے گلشن نہ چھٹے گا، ماحول گرچہ اپنے موافق یہ نہیں ہے پر یا رسول اللہ آپ کا دامن نہ چھٹے گا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی توصیف مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد حضرت، زندہ باد۔ بہت اچھے ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب، زندہ باد حضرت، زندہ باد۔ ہمارے نبی، بات وہیں پہ لاؤں گا جہاں سے بات چلی تھی، پالنے میں
ہم اور آپ بھی رہے تھے یار، کبھی نہیں رہے تھے پالنے میں؟ یہ تربوز نے ہلاؤ 2.5 کلو کے، اللہ نے زبان دی، یہ زبان سے بولو، رہے تھے نہیں رہے تھے؟ ماں نے دودھ پلایا 9 مہینے تک، 8 مہینے تک، 9.5 10 مہینے تک، جب تک اللہ نے چاہا اس کے شکم میں رہے، اور جب بڑے ہو گئے تو اسی ماں کو آنکھیں دکھانے لگے۔ واہ بھائی واہ، تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کس سے کہہ رہا؟ ماں سے۔ وہ نہ ہوتی تو تو ہوتا؟ جس باپ نے اپنی ہڈیوں کا گوشت سکھا لیا بیچارے نے کماتے کماتے، بال سفید ہونے تھے 70 سال میں، وہ 50 سال میں سفید ہو گیا بیچارہ، اس سے کیا کہہ رہا؟ جوان لڑکا 4-5 روپے کیا کما لیے اس نے، کچھ پیسے کیا کما لیے، تو کیا کہہ رہا؟ اجی تم نے کون سا تیر مار دیا ہمارے لیے؟ ایسے ہی انگلی پکڑ کے جس باپ نے چلنا سکھایا اس پہ زبان تیز کرتا ہے؟ جی۔ ارے بات تو تب تھی ابا سے کہتا، ابا ہماری رگوں میں جو لہو دوڑ رہا ہے یہ تمہاری محنت کی کمائی ہے۔ اپنی ماں سے قدم پکڑ کے کہتا، ماں میری رگوں میں جو لہو دوڑ رہا ہے یہ تیرا دودھ ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ کا ادب کرتا۔ ارے تو ماں باپ بھی تجھے اور دعائیں دیتے، خوب دعائیں دیتے، اور جسے ماں باپ کی دعائیں مل جاتی ہیں اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، عقبہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ بے شک زندہ باد حضرت، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے ماشاءاللہ۔ تو حضور پالنے کے زمانے میں ہیں، پاکی ناپاکی کا پتہ ہوتا ہے، خالی بھوک کا پتہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اتنا شعور دیا ہے، اور رزق حاصل کرنے کا اللہ اس کو علم دیتا ہے، باقی اسے بچے کو پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جی سبحان اللہ، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بتایا جائے نا دنیا والوں کو کہ ہم آئی لو محمد کیوں کہتے ہیں، تو ان کو بھی لگے گا بات صحیح ہے۔ اور جو کچھ مسٹیک ہو جاتی ہیں کبھی ہو جاتی ہیں دشمنی میں یا تعصب میں یا تنگ نظری میں، تو ان کو بھی لگے گا یار غلط ہے۔ سنو ہمارے نبی کی شان، پالنے کا زمانہ، اور حضرت حلیمہ جب آئی تھی تو انہوں نے جب دودھ پلایا تھا تو میرے نبی نے دونوں سائیڈ سے دودھ نہیں پیا تھا، جی بے شک، ایک طرف سے دودھ پیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی وہ تھوڑی پریشان ہوئی، یا اللہ یہ بچہ دوسری طرف کا دودھ کیوں نہیں پیتا؟ جی آمنہ کے لال نے اشاروں میں سمجھا دیا، امی حلیمہ سگا بیٹا ساتھ ہے تمہارے، واہ واہ، وہ بھی بھوکا ہے، میں اگر دونوں طرف کا دودھ پیوں گا تو تمہارے بیٹے میرے دودھ شریف بھائی کا حق مارا جائے گا، محمد کسی کا حق مارنے نہیں آیا ہے، پیٹ سے پتھر باندھ کے دوسروں کو کھلانے آیا ہے، واہ واہ واہ، پیاسوں کو پلانے آیا ہے۔ زور سے بولو، پیاسوں کو پلانے۔ تو یہ ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سیکھ لینا چاہیے۔ اور ہم آج کیسے ہو گئے؟ ہم محفل میلاد تو منائیں، اللہ کے کرم سے اس نے توفیق دی، اس پہ بولو ماشاءاللہ، بہت اچھی بات، لیکن عمل کریں تو اور اچھی بات، ماشاءاللہ۔ لیکن صرف محفل میلاد منائیں اور پھر بھی دوسرے کی دیوار دبا لیں، غلط ہے، کسی کی مینڈ کاٹ دیں، غلط ہے، ذاکر صاحب، اور موقع لگے تو کسی کا ٹینٹ وہی دبا دیں۔ ایسا بھی ہے سگا بھائی سگے بھائی کو 1 انچ جی، گھر کا بٹوارا ہوا جگہ دینے تیار نہیں۔ جی حق، ایک ماں کے بیٹے ہو، ایک باپ ہے تمہارا، اتنے تنگ نظر کیسے ہو گئے؟ بچپنے میں تو کہتے تھے بھائی کے لیے جان دے دوں گا، تو 1 انچ جگہ نہیں دے رہا، جان کیا دے گا؟ جی جی حق، جی بھائی ایسے ہوتے ہیں آج بھی۔ یہ نہیں پتا ویڈیو کہاں کا ہے، دیکھا میں نے، جی جی جی، چھوٹے بھائی کی بارات ہے، جی بڑے بھائی کو دعوت نہیں دی اس نے، اللہ اللہ، بڑے بھائی کو لگا کہ دعوت نہیں دی، خیر اس کا کردار ہے، ہم بغیر دعوت کے جائیں گے، یہ ہمارا کردار ہے۔ اللہ اللہ، جے جی ماشاء ہم نے تو ویڈیو میں دیکھا کہ وہ پہنچ گیا بغیر دعوت کے، جی لیکن اپنا خون اپنا ہوتا ہے، جی، اور خون میں جوش ہوتا ہے۔ جوش ہوتا ہے، جی اور جب دیکھا میرا بڑا بھائی بغیر دعوت کے آ گیا تو یہ بڑا رویا،
اور اس کے سر پہ جو وہ پگڑی بندھی ہوئی تھی اس نے اتار کے اپنے بھائی کے قدموں میں ڈال دی, چمٹ کے رونے لگا. اس نے ڈانٹا بھی کہ تو نے دعوت نہیں دی پھر بھی آ گیا. یہ ہوتی ہے بھائیوں کی محبت. جنگ جب بھائی سے ہو تو جیتنا نہیں چاہیے, ہارنا چاہیے. جی جی بے شک. اور جو ہارتا ہے وہی, زور سے بولو, جو ہارتا ہے وہی. ارے اس کو اتنی جگہ کی ضرورت تھی, کہتے بھائی تجھے ایک دیوار کی ضرورت ہے, ارے میری زندگی لے لے, جو تجھے اچھا لگے وہ لے لے. اگر یہ سارے بھائیوں کا ذہن بن جائے, خدا کی قسم کسی گھر میں جھگڑا نہ ہو. اور ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے بارے میں یہی ذہن بن جائے تو کسی محلے گاؤں میں جھگڑا نہ ہو. اسلام جھگڑا کرنے کی بات نہیں کرتا, اسلام جھگڑا مٹانے کی بات کرتا ہے, جھگڑا ختم کرنے کی بات کرتا ہے. اسلام اسی لیے سلام پھیلانے کی بات کرتا ہے کہ سلام کرنے میں پہل کرو. یہ نہ سوچو کہ یہ مجھے سلام کرے گا, یہ سوچو کہ میں اسے موقع ہی نہیں دوں گا کہ یہ مجھے سلام کرے, میں اس سے پہلے سلام کروں گا. ادب سے جھکتا ہے, جھک کر سلام کرتا ہے. فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے. نہ اس میں رہنا کہ کوئی تمہیں سلام کرے, بڑا تو وہ ہے جو بڑھ کر سلام کرتا ہے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. وہ جو بالکل وہاں اس طرف بیٹھے ہیں, وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دے ہم جو بول رہے ہیں سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ ارے بھیا سبھی حضرات بتا دو. نہیں وہ پیچھے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اٹھا رہے ہاتھ اٹھا کے بتا ہیں. دو. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ہاں نہیں ایسا نہیں ہو میں محنت کر رہا ہوں تو آدھے لوگوں کے بات سمجھ میں آ رہی ہو, آدھوں کے نہیں, لیکن ایسا نہیں ہے ماشاءاللہ سب لوگ سمجھ رہے ہیں. اللہ پاک سب کو خوش رکھے, آمین بولو, آمین آمین زور سے بولو آمین. آمین. سب کی مرادوں کو پورا فرمائے, آمین آمین سب کی دلی دعاؤں کو پورا فرمائے. آمین. کیسے ہوتے ہیں حق والے؟ حضور فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں, اچھا زندہ باد حضرت زندہ باد. سیتا پور کے بھائیوں, یہ میں نے بیچ میں نا اصلاحی بات آپ کے سامنے اس لیے لی کہ میرا تعلق بھی نا ایک ویلیج سے ہے, جی آپ کا تعلق بھی ایک ویلیج سے ہے, دیہات سے. اپنے وہاں پہ نا ساری باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں مگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں, جی اس لیے میں نے یہ بات لی. اور جھگڑے کس بات پہ ہوتے ہیں؟ انہی باتوں پہ. ذرا سی دیوار یہاں سے نہیں, یہاں سے کھیت کی مینڈ یہاں سے نہیں. میرے علاقے میں مینڈ کے اوپر کئی قتل ہوئے, کئی قتل, ایک نہیں کئی, یعنی اتنے کی مینڈ تو چھوڑو, پورے علاقے کے کھیت نہیں ہوں گے جتنے مقدموں میں چلے گئے, اور جان کی جان چلی گئی. تو یہ نوبت کیوں آئی؟ کوئی تو غلط چل رہا, کوئی تو بے ایمانی کی طرف ہے اس معاملے میں, مطلب غلط طرف جا رہا ہے. ہمارے نبی فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں, ایک حدیث یاد آ گئی, آپ اچھا سن رہے ہیں اس لیے ماشاءاللہ میرے ذہن میں باتیں آ رہی ہیں, سنا دوں حدیث؟ اجازت ہے؟ حضور فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں ایک بندے نے دوسرے سے زمین خریدی. اونچا بولو, کیا خریدی؟ آواز آئے, کیا خریدی؟ ٹھیک ہے, انہوں نے پیمنٹ کر دی, انہوں نے زمین اپنے قبضے میں لے لی. اب جب اس زمین کو کھودا انہوں نے سینچائی کرنے کے لیے یا مکان بنانے کے لیے, بہرحال اس کو جب کھودا انہوں نے زمین کو, اللہ کی شان دیکھو, زمین کے اندر سونے کا مٹکا نکل آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کرے تمہارے یہاں بھی نکل جائے. بڑی زور سے آمین بولا وہی, اور زور سے بولو آمین. ہم سبوں کے یہاں بھی نکلے, آمین. آپ کے یہاں بھی نکلے. خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی اللہ خوب دے. آمین بولو. اللہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اچھا ہوتا ہے. اللہ خوب مالا مال کرے, اور جب وہ عطا کرتا ہے تو بجلی کو کڑک, شمع کو لو دیتا ہے, وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے. اور دینے پہ جو آتی ہے کریمی, اس کی ایک مانگو تو 100 دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان. خوب دیتا ہے. تو انہوں نے جب اس زمین کو کھودا تو اس میں نکلا سونے کا, آواز آئے, سونے کا. اب پتہ ہے کیا ہوا؟ یہ سونے کا مٹکا لے کر کے اسی کے گھر پہ پہنچ گئے جس سے زمین خریدی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کل ہو سکتا ہے ایسا؟ جی ہاں. آج کل اجی ہاں, صحیح کہا. وہ کہہ رہے ہیں اجی ہاں, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا. دوسرے کے کھیت میں آپ کھیتی کر رہے ہوں اور اس کے کھیت میں نکل آئے سونے کا چمچ, تو سیتا پور تو چھوڑو, روشن پور بھی نہیں جائے گا. کوئی دوسرے راستہ پکڑ کے اپنے مراد آباد ہوتے ہوئے نکل جائے گا, رامپور ہوتے ہوئے شاہجہان پور.
اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتائے گا؟ بتا دے تو بڑی بات ہے. یہ دور ایسا ہے. اور ان کی ایمانداری دیکھو، پیمنٹ دے چکے ہیں، جی سونے کا مٹکا نکل آیا. سوچا یار اس کا دفن اس کا ہو سکتا ہے رکھا ہوا رہ گیا ہو. جی جی اسی کے گھر پہ پہنچ گئے جس سے زمین خریدی تھی. اس مکان والے نے کہا کہ بھائی تم نے ہمیں پیسے دے دیے، ہم نے تمہیں زمین دے دی، اب ہمارے گھر پہ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جناب والا میں نے آپ سے زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا ہے. سبحان اللہ کہا سبحان کیا اللہ. مطلب؟ کا مطلب یہ ہے لگتا ہے تم یا تمہارے ابا یا تمہارے ابا کے ابا. واہ 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 واہ. مطلب خلاصہ یہ نکلے گا جی وہ دفنا کر کے بھول گئے ہوں گے، لہذا سونا تمہارا، زمین ہماری. ارے زور سے بولو یار. زمین ہماری. اللہ اللہ، کیسے امانت دار ایماندار نیک لوگ تھے. سامنے والے کا جواب سنو گے تو کلیجے پہ ٹھنڈک پڑے گی، تمہیں پتا چلے گا اچھے لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں، وہ کبھی دوسرے طریقے سے مال کمانے کی طرف نہیں جاتے. اے میرے بھائیوں، سامنے والا جو زمین بیچ چکا تھا اس نے کہا میرے بھائی جب میں نے زمین بیچ دی یہ تیرا نصیب ہے، تجھے سونا بھی مبارک، تجھے میری زمین بھی مبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. کہنے لگے کہ تو سونا لے کر کے واپس چلا جا، مجھے کوئی مطلب نہیں، سونے سے میری نیت خراب نہ کر. نہ مجھے سونا چاہیے نہ مجھے زمین چاہیے. اب تم سوچ رہے ہو کہ سیتا پور کے لوگوں اب فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ کیا ہوتا؟ دونوں میں بحث ہونے لگی. وہ کہتا میں نہیں لوں گا، یہ کہتا سونا تمہیں لینا پڑے گا، سامنے والا کہتا آپ کو لینا پڑے گا. دونوں میں اسی بات پہ بحث ہونے لگی کہ آخر یہ سونے کا مٹکا لے گا کون؟ فیصلہ یہ طے پایا چلو اپنے وقت کے بہترین عالم کے پاس چلو. وہ ایک عالم دین کے پاس گئے، ان سے جا کر کے فیصلہ کرانے لگے. اب وہ عالم بھی سر پکڑ کے بیٹھ گیا، نہ یہ لینے تیار ہے اور نہ یہ لینے تیار ہے. اللہ اللہ. واہ 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 واہ. ہم جیسا مولانا ہوتا تو کہتا بھائی تم نہ لے رہے تو ہمیں دے دو. جھگڑا تو ختم کرو. بھائی اپنی خوشی سے جی جی صحیح ہے نہیں. ارے ایک بات بتاؤ بھائی، آپ بھی منع کر رہے ہو اور ہے آپ دونوں میں سے کسی ایک کا، تو بھیا جھگڑا ختم کرو، آپ دونوں سہمت ہو کر کے ادھر ٹرانسفر کر دو. ارے صحیح ہے کہ نہیں بولو؟ مگر وہ عالم صاحب بھی سبحان اللہ. جی. ارے زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فیصلہ بتا دوں کیا کیا انہوں نے، یا اگلی دفعہ ہوں تب بتاؤں؟ آئے ابھی بتا دوں؟ ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے. بڑے جھوم رہے ہو بھئی آپ لوگ، بہت جھوم رہے ہو. مجھے اندازہ ہے کہ رات ختم ہو جائے گی مگر محبت کی بات ختم نہیں ہو سکتی. بے شک بے میں شک. جانتا ہوں کہ پوری رات بھی اگر تقریر کرتا رہا تو خدا کی قسم تم بیٹھے رہو گے، مگر یار عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے. جی جی. چمن رہے گا، پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. عالم صاحب نے کہا آپ بھی منع کر رہے ہو، اور جنہوں نے زمین بیچی ان سے کہا کہ تم بھی منع کر رہے ہو. ایک بات مجھے بتا دو پھر فیصلہ کر دیتا ہوں. یہ بتاؤ اولاد والے ہو؟ جی ماشاء دونوں اللہ. نے کہا ہاں اولاد والے تو ہیں. سبحان اللہ تمہارے پاس کیا ہے؟ ایک صاحب بولے بیٹا، سبحان اللہ سبحان. دوسرے نے کہا بیٹی. سبحان اللہ. بالغ ہیں؟ کہاں بالغ ہیں. واہ. جی جی جی. ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے بھائی، جزائے خیر عطا فرمائے. آپ بہت پیچھے بیٹھے ہیں، میرے بھائی ہیں. اچھا ماشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ پروگرام سن کے جائیے گا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو خوش رکھے، برکتیں عطا فرمائے. یہ اچھا ماشاءاللہ جلسے کے لیے اعلان کر دینا، بعد میں کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. بیٹھ جائیے، تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، بات سن کے جائیے، اور باقی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سن کر کے جائیں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، خوب برکتیں عطا فرمائے. اور میرے ساتھ بولو سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد. مرحبا. میرے نبی کی یہ ہے شان، بچہ بچہ ہے قربان. میرے نبی کی یہ ہے شان. بچہ بچہ ہے قربان. سنو دوستو سنو، عالم صاحب نے کہا
ایک کا بیٹا ہے دوسرے کی بیٹی ہے دونوں بالغ ہیں جی آپ اپنی بیٹی کا نکاح ان کی بیٹی سے کر دو اب تو بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ اور سبحان زور سے بولو سبحان اللہ اس طریقے سے یہ فیصلہ ہو گیا اور اچھا فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوا سبحان اللہ بے شک کہاں سے بات نکلی تھی بھولے تو نہیں ہو ہمارے نبی پالنے میں واہ 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 پالنے میں دوسرے کا حق دے رہے ہیں واہ اور اپنے امتیوں کو سبق دے رہے ہیں کہ میرا کلمہ پڑھتے ہو کبھی کسی کا حق نہ مارنا کبھی کسی کا دل نہ دکھانا کبھی کسی کو تکلیف نہ دینا میرا دین تو یہ کہتا ہے دشمن بھی اگر پانی مانگے تو پانی پلا دینا حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو غم کے ٹہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو یہ میرا مذہب ہے اسلام حضرت حلیمہ سعدیہ بالکل آخر میں آئیں غریبوں کے امیروں کے بچے ساری عورتیں لے کے جا چکی تھی حلیمہ تب آئیں سوچا خالی ہاتھ جا کے کیا کروں گی نبی کو دیکھا دیدار کیا خون جگر پلایا دودھ پلایا آپ نے کہا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے واہ 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 سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی توصیف اسماعیل صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد حضرت زندہ باد بہت اچھے ماشاءاللہ جو عورتیں دودھ پلانے والی تھیں بچوں کو لے کے لینے آئی تھیں مکہ سے 50-60 تو رہی ہوں گی نا اس سے کم کیا رہی ہوں گی سیتا پور والوں کسی کا نام یاد ہے تمہیں حلیمہ کے علاوہ دیکھو پھر تم نے تربوز ہلانے شروع کیے زبان سے بتاؤ یاد ہے نہیں یاد ہے ہمیں بھی نہیں ہے جی اور حلیمہ کا سب کو یاد ہے واہ واہ دیکھو یہ جو انڈر 10 بیٹھے ہیں نا انڈر 10 10 سال سے اندر اگر میں ان سے بھی پوچھو بیٹے حلیمہ کو جانتے ہو تو پتہ کیا کہیں گے حضرت دائی حلیمہ جی 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 صرف ربیع الاول کے مہینے میں ملین بریلین ٹریلین جی کروڑوں اربوں کھربوں مرتبہ ان کا نام زبانوں پہ آتا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سیتا پور کے لوگوں نہیں آتا ہوگا بے شک بے شک اونچا بولو نہیں آتا ہوگا بے شک آتا ہے کیوں آ رہا ہے حلیمہ کا نام چونکہ حلیمہ کہتی تھی آئی لو محمد آئے ہے سبحان کیوں آ رہا حلیمہ کا نام اس لیے کہ حلیمہ کو نسبت ہو گئی آمنہ کے لال سے دائیں اور بھی آئی تھی کسی کا نام نہیں ملتا حلیمہ دنیا میں چھا گئی خطیبوں میں حلیمہ کا نام نقیبوں کی زبان پہ حلیمہ کا نام شورا کی زبان پہ حلیمہ کا نام نصر خاق حضرات کی زبان پہ حلیمہ کا نام مصنفین کے قلم پہ حلیمہ شورا کے قلم پہ حلیمہ پوری دنیا میں حلیمہ ہی حلیمہ وجہ کیا ہے دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ واہ واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی توصیف اسماعیل صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد حضرت زندہ باد اور وہ سواری ادھر سے حلیمہ آئی تھیں جی کمزور تھی سواری بے شک بہت کمزور ارے باتیں سنی ہوئی ہے بس یاد دلانی تو مقصد ہے کمزور تھی جی اور اب حضور کو لے کے حلیمہ بیٹھی ہیں تو رفتار تیز ایک شعر سنا دوں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا واہ اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام حلیمہ جب پیارے نبی کو گود میں لے کے بیٹھی نا اسی سواری پہ خدا کی قسم برق رفتار ہو گئی واہ 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 اور وہ جو مذاق اڑاتے ہوئے جا رہی تھی نا حلیمہ کی زیادہ ٹائم نہیں لگا وہیں پہ پہنچ گئی حلیمہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب پشت مضبوط ہونا کسی بڑے کا ہاتھ رکھا ہوا ہونا تو لہجہ بھی دمدار ہو جاتا جی جی بے شک بے شک اور یہاں تو حلیمہ کے ساتھ سپورٹ اس کی ہے جو دونوں جہانوں کا محبوب ہے رحمت للعالمین ہے ایک عورت نے ٹون کستے ہوئے کہا مذاق اڑاتا ہے حلیمہ ہاں پتہ ہے تیری غریبی پہ ترس کھا لیا مکہ کے کسی سردار نے اللہ اللہ اور تیری غریبی دیکھ کے نا دوسری اونٹنی دے دی تجھے اس لیے تیز جا رہی ہے
اے پھر کیا تھا، حلیمہ جلال میں آ گئیں. آئے کہا بے وقوف عورتوں آنکھیں کھول کے دیکھو، سواری وہی ہے، سوار بدل گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا. آواز آئے سوار. اب پتہ ہے حلیمہ کا گھر پہلے غربت، اب مصطفیٰ آ گئے تو محبت ہی محبت. واہ 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 بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہی دودھ، واہ. اور کتنی برکت. کسی کے گھر پہ مہمان آئے، حلیمہ کے گھر آتا تھا اس کے گھر سے کوئی نہ کوئی، کہ کہیں پہ کچھ ملے نہ ملے حلیمہ کے گھر ضرور ملے گا. سبحان اللہ سبحان. کیسی برکت اللہ تعالیٰ نے اتاری، کہ کیسی توقیر تو نے پائی حلیمہ، محمد کی بنی ہے تو دائی حلیمہ. واہ واہ واہ. ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے جب بیمار ہو جاتے نا تو ان کی مائیں طبیب کے پاس نہیں جاتی تھیں، خدا کے حبیب کے پاس آتی تھیں، سبحان اللہ. اور آ کر کے کہتی تھی حلیمہ وہ جو تم بچہ لے کے آئی ہو مکہ سے، اس بچے کی مبارک انگلیاں لو اس پانی میں داخل کر دو. اللہ اللہ اللہ. حضور پاک کی انگلیاں پانی میں داخل کی جاتی، وہیں پہ وہ ماں اس بچے کو پانی پلاتی. آپ یقین ماننا سیتا پور کے میرے بھائیوں، بچہ حلیمہ کے گھر سے بعد میں باہر آتا تھا، شفا کا پروانہ اللہ پہلے عطا فرما دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ آئے بہاروں میں، بہار آئے زمیں کو چومنے، جنت سے خوشبو بار بار آئی. بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکہ، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکہ، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاج دارا، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی. واہ واہ. سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد. مرحبا. بس تھوڑی بات اور سنو، ٹائم بھی کافی ہو گیا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ سلام پڑھ لیا جائے گا. کلمہ شریف پڑھو ایک مرتبہ تمامی حضرات. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک دن کیا ہوا، جی حلیمہ کے گھر پہ محلے کی عورتیں آ گئیں ایک ساتھ، کافی عورتیں مطلب، آ کے کہنے لگی حلیمہ ہم نے تیری غربت کا دور دیکھا ہے، اب تجھے خدا نے دیا ہے تو نمائش نہ کر. حلیمہ بڑی حیرت سے دیکھنے لگی، یا اللہ میں کون سی نمائش کر رہی ہوں. عورتوں نے کہا دیکھو ہمارے گھروں میں آدھی رات ہوتے ہوتے سب کے گھروں کے چراغ بند ہو جاتے ہیں، لیکن تمہارے گھر پہ نا پوری رات چراغ جلتا ہے. اللہ اللہ. پوری رات چراغ. پوری رات. اب یہ نوجوان لڑکے جو بیٹھے کم عمر کے، انہیں سمجھانا پڑے گا کہ پہلے لائٹ نہیں آتی تھی. اب سے 20 سال پہلے بھی لائٹ بہت کم آتی تھی، اور ہم 1500 سال پہلے ہی بتا رہے ہیں جب لائٹ تھی نہیں. جی آتی کہاں سے؟ جب تھی 20-25 سال پہلے تب بھی جو لالٹین جلتی تھی یا چراغ جلتے تھے تو آدھی رات ہوتے ہوتے سب کے گھروں کے بند ہو جاتے تھے. آپ کے پورے گاؤں میں سب کے گھروں کے چراغ بند ہو، ایک گھر میں اجالا ہو تو ایک دن ذکر نہیں ہوگا، 2 دن نہیں ہوگا، مگر تیسرے دن تو ہوگا. ایسے ہی یہاں پہ ہوا قبیلے بنو سعد میں جہاں حلیمہ کا گھر تھا، اور اسی کا اثر یہ ہوا کہ عورتیں اکٹھی ہو کے آ گئیں. اللہ اللہ. حلیمہ دیکھا ہے ہم نے تیری غربت کا زمانہ بھی، اب تجھے خدا نے دے دیا تو نمائش کرتی ہے، پوری رات چراغ جلائے گی. حلیمہ نے کہا خدا کی بندیو اپنی کہی جاؤ گی، ہماری بھی سنو. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا بتاؤ حلیمہ کا چراغ بند کرنے کو کہہ رہی ہو نا، حلیمہ چراغ تبھی تو بند کرے گی جب جلائے گی. واہ 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 واہ. کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے جس دن سے آمنہ کا لال میرے گھر آیا ہے. واہ واہ واہ. ذرا مسکرا کے بولو یار. سبحان اللہ. جس دن سے آمنہ کا لال میرے گھر میں آیا ہے، میں نے اس دن سے چراغ ہی نہ جلایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عورتوں نے کہا جھوٹ نہ بولو حلیمہ، ہم نے دیکھا ہے پوری رات اجالا،
تو حلیمہ نے اشارہ کر کے کہا ہے نا وہ نور والا. اے سبحان اللہ. واہ واہ سورج کا چمکنا تو سے فیک بہانا ہے, سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے. واہ 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 واہ. ہاتھ اٹھا کے پڑھ دو. سرکار کے جلووں سے روشن ہے یہ زمانہ. واہ واہ. حضور نور ہے نا. بے شک بے شک. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو یہاں نور سے مراد حضور ہے. نور ہے. ہمارے آپ کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں, ہم بھی کبھی بچے تھے. ہمارے بچوں کے یہاں بھی جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو بچے ہوں گے, ہے نا. تو گھر پہ کھلونے لاتے ہیں, نانی نانا, دادی دادا, تایا چچا, ننیحال ددیال, اور ڈیٹیل میں جاؤ تو اور ڈیٹیل میں چلے جاؤ. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے کھلونے ہوتے ہیں. ہمارے حضور نور, تو ان کا کھلونا بھی ہے نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون ہے بولو ان کا کھلونا؟ چاند. زور سے بولو. امی حلیمہ کہتی ہیں انگشت پاک حضور یوں کیے ہوئے تھے, اور جدھر جدھر حضور کی انگشت پاک جا رہی تھی چاند بھی ادھر جا رہا تھا. اشارہ دے رہا تھا چاند کے میرے آقا, اور ہمارے اعلیٰ حضرت نے ترجمانی کرتے ہوئے کہا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد حضرت. بہت اچھے ماشاءاللہ. زندہ باد. آخری بات, تقریر ختم. انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے. نہیں, آپ میری آواز سے, مجھے عادت نہیں ہے یہ کہنے کا کہ بھئی میں کچھ کہوں, سفر, یہ سب باتیں نہیں. اللہ جس حال میں رکھے وہ حال اچھا. اب ہم بھی مشین تھوڑی ہیں, جب روزانہ بولیں گے تو آواز پہ کچھ نہ کچھ اثر آ ہی جاتا ہے. لیکن میں نے معذرت نہیں کی. میں جانتا ہوں کہ جلسہ کرانے والے بڑی محنت سے بھاگ دوڑ کر کے تاریخ رکھتے ہیں, منع کرو ان کا دل ٹوٹتا ہے. تو اس لیے ہم نے کہا چلو اتنی آواز تو الحمدللہ ہے, یہ اللہ کا فضل ہے کہ اتنی نہیں بیٹھتی کہ بول ہی نہیں پائیں. اپنی بات رکھ دی آپ کے سامنے, آپ نے سن لی, باقی میں نے کہہ دیا. چمن رہے گا پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. ارے جلد ملیں گے, اور دل ملیں گے, اور یہ بولو ملتے رہیں گے. یہ بات سنو بھائیو, ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اس طرف, اور بھی گھروں پہ جہاں جہاں سن رہی ہوں. شام کے ٹائم پہ جب مائیں کھانا بناتی ہیں اور بچے چھوٹے چھوٹے ہوں اور ان بچوں کی بہنیں ہوں, تو عورتیں یہ کہہ دیتی ہیں کہ لو تم بچے کو گود میں لے جاؤ, باہر جا کے کھلا لو, اتنے ہم کھانا بنا لیں. ہوتا ہے, آج بھی ہوتا ہے نا. آج تو خیر کم ہونے لگا جب سے یہ موبائل کی پونچھ آ گئی. جی جی جی. اب تو ماؤں کو دودھ پلانے کا ٹائم نہیں رہا بچوں کے لیے, جی. ڈبے گئی پلا رہی ہیں بیچاری. جہاں مجبوری ہے, ڈاکٹرنی نے کہا ہے وہاں تو بات صحیح ہے, لیڈی ڈاکٹر نے کہا ہے, یا بہرحال جینس بھی ہے, ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا, تو ورنہ بغیر کسی مجبوری کے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ماں کا دودھ وہ امرت ہے جو دنیا کے کسی دودھ میں بچے کو نہیں مل سکتا ہے. بے شک بے شک. بچے کو ماں کا دودھ ہی پلانا چاہیے. اچھا, پھر بچوں کو ٹائم بھی دینا چاہیے ماں باپ کو. یہ نہیں ہے کہ بچوں نے رونا شروع کیا تو تم نے کارٹون دکھانا شروع کر دیا, بڑے ہو کے وہ کارٹون ہی بنیں گے جب تم انہیں ٹائم ہی نہیں دو گی تو. صحیح بات ہے, باپ بھی ایسے ہی ہیں, والدہ بھی ایسی ہیں, توجہ نہیں ہے ماں باپ کی طرف. میں نے ایک جملہ عرس رضوی میں بھی بولا تھا کہ بچوں کو ریل بنانے والا نہ بناؤ, ریئل لائف بنانے والا بناؤ. بچوں کو موبائل کی اسکرین نہ دو, اسکلز دو. بچوں کو اچھی تربیت دو تاکہ وہ بچپنے ہی سے محمد عربی کے غلام بنے, اور جب بڑے بھی ہو جائیں
اپنے گھر میں رہیں، باہر رہیں، کہیں پر بھی رہیں، جس حال میں رہیں، جہاں رہیں، وہ یہی کہیں کہ یا رسول اللہ مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ اور وہ جس حالت میں بھی رہیں دنیا سے یہی کہتے رہیں کہ اے دنیا والو تم کچھ بھی کر لو، ہم مر تو جائیں گے، عطا کردہ خدا کا رتبہ ذیشان مت لینا، ہماری جان لے لینا مگر ایمان مت لینا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد حضرت، زندہ باد ماشاءاللہ۔ کہ آج کل تو خیر ایسا نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا پیچھے جاؤ تو یہ ہوتا ہے کہ مائیں جب دوپہر میں شام میں کھانا بناتی ہیں اور گھر میں بچیاں بڑی ہوں تو بچوں کو دے دیتی ہیں کہ تم، تو وہاں پر بھی ایسی ہوتا تھا۔ بس یہ آخری بات 5-7 منٹ میں، پھر تقریر ختم، امت کہنا بس کافی ہو گیا۔ کلمہ شریف پڑھو ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر وہ باہر میدان تھا ایک، وہیں پہ اور بھی بچیاں چھوٹی چھوٹی اپنی گود میں چھوٹے چھوٹے اپنے ویروں کو، ویر وہ لو ہیں چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو اپنی مراد آبادی لینگویج میں وہ آ جاتی تھی۔ اب چند بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں، ان کی گود میں ان کے چھوٹے چھوٹے بھائی ہوں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان میں مقابلہ نہ ہو۔ جی، مقابلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہے گی میرا بھائی تیرے بھائی سے اچھا ہے، جی، اس کی پیشانی دیکھ، اس کے لب دیکھ، اس کی آنکھیں دیکھ، ان میں نہ سب میں مقابلہ ہو رہا ہوتا۔ حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی تھی، ان کی عمر تھی 12-13 سال یا 11-12 سال۔ حضور کو گود میں لے کے نا وہ بھی آ جاتی تھی، ان کا نام تھا شیمہ۔ حضور کی کون ہو گئی بولو؟ بہن۔ مجھے بولو کون ہو گئی؟ وہ بھی آ جاتی تھی۔ جب وہ آتی تھی نا، وہ جو ان میں بہنوں میں آپس میں مباحثہ مقابلہ ہو رہا ہوتا نا، سب کی زبانوں پہ تالے لگ جاتے تھے، اور وہ سب کی سب کہتی تھی شیمہ حلیمہ کی بیٹی، ہمارے سب کے ویر ایک طرف، تیرا ویر محمد ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ اور جانتے ہو کیا کہتی تھیں؟ ہمارے سارے بھائیوں کے چہروں میں وہ بات کہاں ہے جو خدا نے تیرے بھائی محمد کے تلووں میں رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارا مجمع پڑھ دے پھر ہم تقریر ختم کر دیں گے۔ ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جی، نہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، بے شک ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اس شعر کو سمجھ لو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کا جو قد تھا وہ درمیانہ تھا، جی، نہ پست اور نہ بہت زیادہ لمبا، درمیانہ۔ لیکن جب بھیڑ میں ہوتے تھے نا حضور مجمع میں، کوئی کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، سب سے بلند آمنہ کے لال نظر آتے تھے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ بالا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، ہمارا نبی، زور سے بے کسوں کا سہارا، ہمارا نبی، ہم لوگوں کا آسرا ہمارا نبی، یہاں بھی اور وہاں بھی، وہاں بھی۔ کلمہ پڑھ لو ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب کھڑے ہو جاؤ، صلاۃ و سلام پڑھ لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔